الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حسن مجتبى سيد الأسخياء حسن مجتبى سيد الأسخياء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام روح سخاوت پہ لاکھوں سلام شہد خار لعاب زبان نبی شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے آپ کے نواسے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا کے لخت جگر بڑے شہزادے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن المجتبیٰ کا ذکر خیر بھی کیا، جو کہ جہان کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کل جہان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب حضور جسے چاہے عطا فرمائے اور جسے چاہے روک لیں، مگر یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں شامل نہیں ہے
کہ جو در رسول پر آئے اور وہ اسے نوازنے سے اپنا ہاتھ روک لے. کوئی ایک بار مانگے تو صحیح نا، مانگنے کے لیے در مصطفیٰ پہ آئے تو صحیح. تو حضور علیہ السلام اس طرح نوازتے ہیں کہ اسے کسی اور در پہ جانے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا بھی ذکر خیر ہوا. اور وہ ذکر خیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج 28 صفر المظفر راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے آج. اور اس میں اختلاف بھی ہے. تاریخ الخلفاء کے مصنف صدر الفاضل اور سماح کربلا میں آپ کا یوم وصال جو ہے وہ 5 ربیع الاول میں ذکر ہے. یعنی اگر یوں کہوں کہ اس سید زادے کے یوم وصال کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، مگر زیادہ روایات جو ہے وہ 28 صفر المظفر کی ہی ملتی ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسے نسبت حاصل ہو جائے نا، پھر اسے کائنات میں کسی اور چیز کی طلب باقی ہی نہیں رہتی. کہ رہتی ہے؟ لگتا ہے آپ بولے نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی طلب باقی رہ جاتی ہے. اور جسے حضور کی نسبت مل جائے، حضور کی نسبت سے بڑی کائنات میں کوئی اور چیز ہے؟ ہمیں حضور کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے. مولا اور کچھ ہمیں عطا فرما یا نہ عطا فرما، صرف ایک تیری بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبت عطا فرما. اب نسبت رسول کا ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ایک بزرگ نے شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا، جب وہ آپ وصال فرما گئے تو خواب کے اندر کسی کو آپ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا سلوک فرمایا، رب کائنات نے آپ کی قبر کیسی رہی، رب کائنات نے قبر کے اندر آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا. تو جب سوال ہوا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخشش عطا فرما دی، رب کائنات نے مجھے بخش دیا ہے. اب جس نے دیکھا وہ آگے سوال کیا کر رہا ہے کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کی بخشش کی وجہ کیا چیز بنی. رب کائنات نے آپ کو بخشش عطا فرمائی نا، تو بخشش کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تو بنتی ہے نا. آپ نے نیک اعمال زیادہ کیے ہوں گے، آپ نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی، آپ نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، دیگر نفلی عبادات زیادہ کی ہوں گی. کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرمائی؟ تو آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس سبب بخشش عطا فرمائی ہے، اس بخشش کا سبب آپ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں بشیء من النسبۃ بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی اور چیز کی وجہ سے بخشش نہیں عطا فرمائی. اگر میری بخشش کا کوئی چیز سامان بنی ہے تو وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ میری جو نسبت تھی، رب کائنات نے صرف اس نسبت کی وجہ سے مجھے بخشش عطا فرما دی. دیکھیے نسبت رسول کتنی بڑی چیز ہے. ہمیں دیگر اچھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ، دعائیں ساری ہی اچھی ہوتی ہیں مگر کچھ دعائیں خاص ہوتی ہیں کہ جن دعاؤں کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہر دم یہ عرضی پیش کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمیں یہ لازمی عطا فرما دے، اور اپنی ان دعاؤں کے اندر حضور علیہ السلام کی نسبت کو بھی شامل فرما دے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اب جس نے خواب دیکھا نا وہ آگے سوال کر رہا ہے کہ حضور کیا آپ سادات سے بلانگ کرتے ہیں، کہ آپ کا تعلق سادات کے خاندان سے ہے، کیا آپ حضور علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟
کہ جو آپ کو نسبت حاصل ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، فمن این النسبۃ اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کیسی؟ سوال کرنے والے نے پوچھا نا، جب آپ سادات سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کا سادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر نسبت کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں نسبت القلب الی الراعی، کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے کہ جو نسبت ایک کتے کو اپنے مالک کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالک پر کوئی یوں انگلی اٹھا کر تو دیکھے، کتا اس انگلی اٹھانے والے کے ہاتھ نہ کاٹ دے گا؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جو وفادار، کتے سارے ہی وفادار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت وہی حاصل ہے کہ جو نسبت ایک کتے کو اپنے مالک کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت عطا فرما دے، ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ زندگی چلی جائے مگر حضور کے ساتھ جو تعلق قائم ہے نا، وہ تعلق کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے۔ اب حضرت امام حسن المجتبیٰ سبط مصطفیٰ بن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے سال رمضان المبارک کی 15ویں شب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے حضرت امام حسن المجتبیٰ کی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت باسعادت پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا نام حمزہ تجوید کیا۔ کس نے؟ آپ کے والد محترم نے حضرت امام حسن کا نام کیا تجویز کیا؟ حمزہ نام رکھا۔ جب حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کی زیارت کرنے کے لیے، اور اگر یوں کہوں کہ اپنے نواسے کو اپنی زیارت کروانے کے لیے تشریف لائے، نواسے کو اپنی زیارت کروانے کے لیے تشریف لائے، اور گڈھی اپنا لعاب دہن جو ہے وہ امام حسن پاک کو چسایا اور مولا کائنات سے پوچھا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ جب مولا کائنات نے عرض کی نا کہ حضور میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس کا نام حمزہ نہیں ہے بلکہ حسن ہے، اس کا نام حمزہ نہیں بلکہ حسن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ نام تبدیل ہوا ہے۔ دیکھیے نا کہ جو رب کو پیارے ہوں، جن کا رب جو ہے اس کا حبیب ان بچوں کا رونا بھی برداشت نہ کر سکے، واقعات تو بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نوجوانوں سے محبت کے۔ اگر ان واقعات کی طرف جاؤں گا تو وقت بہت طویل چاہیے، میں ان واقعات کی طرف توجہ نہیں کروں گا، صرف ایک نشانی دے کر جا رہا ہوں کہ بے شمار واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کے اندر ایسے واقعات ہو گزرے جن سے ان کی رب کے ساتھ اور رب کی ان کے ساتھ محبت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امام حسن پاک 8 سال تک حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار حاصل کرتے رہے، 8 سال کی عمر تک۔ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا، کبھی محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کا شرف حاصل ہوتا، اللہ اکبر، کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو چوسنے کا شرف حاصل ہوتا۔ یہ وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا کہ جب محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان نواسوں کے لیے زمین پر اپنے گھٹنے زمین پر لگا رہے ہیں، اور نواسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہو کر سواری کر رہا ہوگا، وہ کیا عجیب منظر ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں محبت فرماتے تھے، صرف یہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہی ختم نہیں ہوئی، یہ وہ نواسے ہیں کہ جن نواسوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی محبت فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ان نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ کی عمر جب 37 برس کی ہوئی، اللہ اکبر، تو
رمضان المبارک کے اندر 40 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے۔ کس کا؟ آپ کے والد محترم حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور پھر جب آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے تو خلافت جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آ جاتا ہے۔ اللہ، تقریباً 6 ماہ تک آپ اس خلافت کو برقرار رکھتے ہیں۔ 6 ماہ تک خلافت کے امور آپ سر انجام دیتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد 41 ہجری میں امت کی بھلائی کے لیے آپ نے، اب اس کے اندر امت کی بھلائی کیا چھپی ہوئی ہے، واقعہ اگر تفصیل سے بیان کروں تو بہت وقت درکار ہے، صرف مختصر سا یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ دونوں کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ مولا کائنات جب خلافت پر آ کر بیٹھے تو آپ سے تقاضا کیا جانے لگا کہ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے فی الفور قصاص لیں۔ آپ فی الفور قصاص لیں۔ مولا کائنات فی الفور قصاص نہیں لینا چاہ رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ حالات کو بہتر ہونے کے لیے بہتر ہونے کا انتظار فرما رہے، حالات کے بہتر ہونے کا انتظار فرما رہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے جو اس وقت شام کے گورنر تعینات کیے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جی قصاص فی الفور لیا جائے۔ جو حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے نظام کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ جو آپس کی لڑائی ہوئی، جو آپس کے اندر جنگیں ہوئی ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاید کسی کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لینا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے مولا کائنات سے جنگ کی۔ اس جنگ کا سبب صرف اور صرف جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص تھا۔ مولا کائنات قصاص لینے میں تھوڑی رخصت دے رہے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قصاص فی الفور لیا جائے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اگر جملہ ذکر کیا تھا نا کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 6 ماہ کے بعد امت کی بھلائی کے لیے یہ خلافت جو ہے جناب امیر معاویہ کو سونپ دی۔ اگر خلافت آپ نہ سونپ دے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے درمیان جو لڑائی پہلے چل رہی تھی وہ لڑائی اور زیادہ طول اختیار کر جاتی۔ واقعی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، حضرت امام حسن پاک کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ صلح یہی تھی کہ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام آپ نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ اب یہاں پر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو آج بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے ہیں نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے وہ حضرت امام حسن پاک کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا۔ پھر یہاں پر حضرت امام حسن پاک کی شان میں یوں بھی بیان کرتا چلوں کہ اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا آپ محبوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل وقت اخیر ہے، آپ مرض کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ مرض کہ جس مرض کے اندر آپ کا وصال پرملال ہوا۔ تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں
کہ ابا جان اپنے ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں، ان دونوں شہزادوں کو آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا نبناکا فورثہما شیئا، کہ یہ آپ کے دونوں شہزادے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی، ان دونوں شہزادوں کو آپ علیہ السلام کچھ عطا فرما دیجیے، یعنی اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ ان دونوں شہزادوں کو عطا فرما دیجیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار سنیے، محبوب علیہ السلام نے اپنی وراثت کس انداز میں تقسیم فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی واما حسین فلہ جرتی وجودی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور سیادت عطا فرمائی ہے، اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث بنایا ہے، اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت، بہادری اور سخاوت کا وارث بنا دیا۔ دیکھیے محبوب علیہ السلام نے کس انداز میں، اب یہاں پر باغ فتح کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حل کرنا چاہے نا تو یہاں پر باغ فتح کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت ہوتا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے اس کی تقسیم فرما دیتے۔ باغ فتح اگر حضور علیہ السلام کی ملک میں ہوتا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت میں ہوتا، تو جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی وراثت تقسیم فرمائی ہے، تو اس وراثت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام باغ فتح کو بھی تقسیم فرما دیتے، مگر حضور علیہ السلام نے اس کی تقسیم نہیں فرمائی اور بتا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے۔ علماء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ہمیں یہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، شاید مجھ سے بڑھ کر حضور کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ خاندان والا ہی خاندان والے کے بارے میں بہتر جانتا ہے نا، باہر والا تو نہیں نہ جان سکتا۔ تو اس لیے یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر باغ فتح حضور علیہ السلام کی وراثت ہوتا تو حضور علیہ السلام یقینی طور پر جب اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی نا، تو حضور لازمی طور پر باغ فتح بھی تقسیم فرما دیتے۔ اس لیے ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی جھگڑے میں پڑنا ہی ہے نا تو اس چیز کا جھگڑا کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ہم نماز اپنی سیدھی کر لیں؟ ہم اس جھگڑے میں کیوں نہیں پڑتے کہ ہم روزے ہمارے سیدھے نہیں ہیں، ہم روزوں کو سیدھے طریقے سے رکھ لیں؟ ہم اس جھگڑے میں کیوں نہیں پڑتے کہ ہماری جو نمازیں رہ گئی ہیں ان قضا نمازوں کو ہم پورا کر لیں؟ ان جھگڑوں کو چھوڑ کر ہم ان جھگڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جن کے پیچھے پڑنے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات صحیح معنوں کے اندر ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل نسبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔